السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر وہ جو اپنا نمبر دیا واٹس ایپ آپ کا آفیشیل نمبر ہے نا وہ؟ آپ کون بول رہے ہیں؟ میں فیصلہ آباد سے نصیر بول رہا ہوں۔ جی کون سے واٹس ایپ نمبر دیا ہے؟ میں فیس بک چلائی تھی تو آپ کی ویڈیو میں آپ کا نمبر دیکھا تھا واٹس ایپ پر، آپ کے کافی بیان دیکھے تھے مرزا کا۔ تم فرمائیں جی نصیر صاحب۔ یہی پوچھنا جو صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار ہیں جی جی کہ یہ ان کے متعلق جو یہ بیان دے رہے ہیں یہ آپ کی نگاہ میں کہاں تک جا رہے ہیں؟ کوئی کچھ بتاتا ہے کوئی کچھ بتاتا ہے، تو سمجھ نہیں آ رہی ان لوگوں پر۔ کیا مطلب؟ مثلاً یہ لسانی سرکار ہے کہ یہ اپنا جو کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر کتاب نازل ہوئی، یہ کیا اس کے بارے میں کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ آپ کے مطابق؟ یہ وہ کتابیں جو ہے نا آپ کو صفحے دکھائے جا رہے ہیں، آپ نے ریسرچ نہیں کی، تحقیق نہیں کی، دیکھا نہیں ہے؟ ہاں دیکھا میں نے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں جی تو وہ دیکھیں نا آپ، تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا اس کتاب میں ٹھیک ہے جی وہ تو پوری کتاب ہی بھری پڑی ہے کہ مجھے اللہ فرماتا ہے، مجھے الہام ہوا، مجھے القاء ہوا، اللہ نے فرمایا۔ جی جی تو آپ کو ہر چیز دکھائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا آپ اگر آپ کو ملنا ہو تو آپ کہاں کے رہنے ہوگے؟ جی مجھے کیا ملنا ہے، آپ مجھے یوٹیوب پہ ملا کریں۔ اچھا یوٹیوب پہ؟ جی آپ دیکھیں، کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے پوچھیں۔ یہ دیکھیں صفحہ 264 کے اوپر اللہ جل شانہ کا فرمان ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ حلیم بنانے کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہوا، ان سے کہو مونگ کی دال کے ساتھ زیادہ مقدار میں، مسور کی دال اور چنے کی دال کے ساتھ زیادہ مقدار میں ماش کی دال ملا کر پکائی جائے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھو وہ دال بنانے کے بھی طریقے بتائے جا رہے ہیں، اللہ بتا رہے ہیں ان کو۔ اچھا تو اپنا سر جو مفتی سر مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، جو مولانا طارق جمیل صاحب نہیں جو ہیں اپنا، یہ دیکھیں طارق جمیل صاحب نے یہ نہیں لکھا، یہ واسطے فکر کتاب کے صفحہ 263 کے اوپر وہ اللہ جل شانہ کا فرمان ہوا ہے کہ یہ کیونکہ لسانی سرکار چائے بنا کے تقسیم کرتے ہیں اپنی محفل کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے لقب دیا ہے ان کو چاواں والی سرکار۔ ٹھیک ہے، یہ لکھا چاواں والی سرکار۔ اب دیکھیں اللہ کی طرف سے فرمان ہو رہے ہیں۔ اچھا یہ اتنی دنیا اس میں اس کے پاس جا رہی ہے، وہ سچ ہیں کہ آپ سچ ہیں؟ جی وہ دنیا کا زیادہ اکٹھا ہو جانا، وہ تو دیکھیں وہ مائیکل جیکسن جو مر گئے ہے، وہ اللہ جنت نصیب کرے، اس کو سنا ہے کہ وہ آخر میں ایمان لے آیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا۔ بالکل تو وہ جو ہے نا مائیکل جیکسن وہ رقص کرتا تھا، وہ بڑی دنیا تھی اس کے ساتھ۔ تو دنیا اکٹھی کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، دنیا تو بڑوں کے ساتھ اکٹھی ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھیں وہ مرزئی قادیانی جو ہے مرزا قادیانی، اس کے پیچھے بھی دنیا، تو دنیا کی کیا بات کرتے ہیں؟ اگر آپ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینہ مجھ سے نسبت قائم کر لے، انشاءاللہ اس سے رائے کی تصدیق حاصل ہو جائے گی، جی تو کیا اس کے نقطے میں آپ کیا کہتے ہیں تھوڑا سا؟ جی میں نے اسی کے اوپر اپنے جو بھی یوٹیوب پہ میرا لیکچر اپلوڈ ہوا ہے اس کے اندر میں نے اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ یہ راہ حق کی تصدیق ہمیں ہو گئی ہے 1400 سال الحمدللہ۔ جو راہ حق کی تصدیق ابو بکر کو ہو گئی، عثمان غنی کو ہو گئی، عمر فاروق کو ہو گئی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو ہو گئی۔ راہ حق کی تصدیق امام بخاری کو ہو گئی، امام مسلم کو ہو گئی، امام ابو داؤد کو ہو گئی۔ راہ حق کی تصدیق حضور غوث اعظم کو ہو گئی، جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو ہو گئی، حضور داتا صاحب گنج بخش علی حجویری کو ہو گئی۔ راہ حق کی تصدیق تو ہو گئی ہے، 1400 سال ہو گئے ہیں۔ اب یہ کس راہ حق کی تصدیق کی طرف کہتے ہیں جی وہ ہو جائے گی 1 مہینہ آ کے رہو؟ یہ کون سے مذہب کے اندر ہے؟ دین اسلام میں تو یہ چیزیں نہیں۔ اچھا اپنا مفتی صاحب چھوٹا سا بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ جی
تو اگر آپ 1 مہینہ نسبت قائم کر کر دیکھ لو، اگر تجھے اللہ کا رسول خود آ کر نہ کہہ دیجیے لسانی سرکار ہمارے روحانی بیٹے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ جی اب معاملہ یہ ہے کہ اس کے اوپر میں یہ کہوں گا صرف میرے بھائی نصیر بھائی کہ وہ جو آپ کو زیارتیں ہو رہی ہیں نا نبی پاک کی، اور وہ لسانی سرکار نے جو لکھا ہے کہ آپ کو نبی پاک آ کے زیارت کروائیں گے، میرے پاس آ جاؤ بس زیارت کروائیں گے، وہ لسانی سرکار اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ تو میری شکل کے اندر، یعنی لسانی سرکار کی شکل کے اندر نبی پاک آ کے زیارت کرواتے ہیں، یہ واقعی فکر میں لکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے جس کو بھی خواب کے اندر لسانی سرکار کی زیارت ہوئی تو وہ مطلب یہ ہے کہ نبی پاک کی زیارت ہے، تو یہ جو نبی پاک کی زیارت کا انہوں نے ایک اعلان کیا ہوا ہے وہ تو اصل میں لسانی سرکار کی زیارت ہے۔ مفتی صاحب ایک بار میں تو نا ایک اس کا مرید ہوں، اتنا زیادہ آتا جاتا ہے، ایک بار تم ادھر سب کو لینے چھوڑ کے ادھر آؤ تو تمہیں پتہ چلے کہ رائے حاضری کی تصدیق کیا ہوتی ہے۔ آپ نے کتابیں پڑھی لکھی، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ جو شرک کرے گا وہ میری امت سے نہیں ہوگا، جو اللہ میرے ولیوں سے گستاخی کرے گا ان سے میرا جنگ اعلان ہوگا۔ آپ نے جو بھی کہہ رہے ہیں نا ٹھیک ہے، آپ نے جو کہہ رہی ہیں، میں یہ نہیں کہتا، میں اپنے سچا مسلمان ہونے کی پہچان میں سچ کہہ دیتا ہوں کہ حق لاسانی، سچ لاسانی، جن کے دلوں پہ لاسانی سرکار کی مہر لگی ہے وہ کسی بھی باتوں پہ نہیں آئیں گے۔ آپ جس طرح بھی لیکچر اڈالیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسی کھلی چھوڑ دی ہے، جو کرنا ہے تم نے کر لو، آخری دن ہوگا جو بھی ہوگا۔ میں تو وہ کر رہا ہوں، صرف افسوس اس پر ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے ماشاءاللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ کر بھی آپ اللہ کے ولیوں کی گستاخی کر رہے ہیں، یہ نہیں اچھا ہے۔ اللہ کے ولی کی گستاخی بتائیں نا، یہ گستاخی ہے۔ اگر آپ کا تھوڑا سا لائن مائن ہوگا نا تو آپ لائن پر آئیں، آپ کو پتہ چلے گا، آپ لائن پر آپ کو پتہ چلے گا لسانی سرکار کی حیثیت کیا ہے، آپ کو پھر پتہ چلے گا۔ لسانی سرکار وہ سرکار ہیں جو بات کری وہ عین کے عین مطابق سچ ہو رہی ہے۔ پوری دنیا میں روحانی انقلاب کرتے ہیں، انقلاب کرنے والا لسانی سرکار نے قدم رکھا ہے۔ یہ لسانی سرکار کی ہزاروں سال پہلے ان کی تصدیق ہو چکی تھی، ان کی ہزاروں سال پہلے تصدیق ہو چکی تھی کہ ایک ایسا بزرگ آئے گا جو پوری دنیا میں روحانی انقلاب پیدا کرے گا، وہ میرے مرشد لسانی سرکار ہیں۔ وہ امام مہدی ہیں یا عیسیٰ ابن مریم ہیں، وہ میرے مرشد لسانی سرکار ہیں۔ میں صرف آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، میرے مرشد لسانی سرکار ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ حق لسانی اور سچ لسانی ہیں۔ بھائی آپ ان کو مرشد نہ مانے، میں نے آپ کو کہا نہیں ہے نصیر، نہیں آپ نے جو باتوں پہ جو ان کی چھوٹی چھوٹی تقریریں سن کر ڈال رہے ہیں نا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث میں ثابت ہوا تھا۔ وارث کے اندر صفحہ 85 کے اوپر لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زیارت کروانا چاہتے ہیں تو وہ چہرے کو پسند فرما لیتے ہیں اور اس کی شبیہ میں لوگوں کو اپنی زیارت عطا فرماتے ہیں۔ تم ایک بار آؤ تو پھر میرے مرشد لسانی سرکار کے پاس آؤ، تمہیں ہر چیز کا وہ بتا دیں گے کہ میں لسانی سرکار کون ہوں۔ ابھی میں تو یہ اعتراض کر رہا ہوں، جواب دینا۔ میں تو تم لوگ صرف اعتراض کرتے ہی زندگی گزار جاؤ گے اور کچھ نہیں کرو گے۔ تم لوگ صرف زندگی گزارتے ایسے ہی اللہ اور رسول گزار دیں گے۔ ہے آپ لوگ کیوں پیار محبت کے اندر اتنے جناب اندھے ہو گئے؟ بھائی آپ ایسے ہی زندگی گزار جائیں گے، ہم اپنے ولیوں کی شان گانے بیان کرتے جائیں گے، آپ ان کی مذاق اڑاتے جائیں گے۔ مجھے آپ میرے بھائی آپ تقریر کریں گے، کوئی جواب بھی دیں گے، کوئی علمی جواب؟ میں نے تو آپ کو جواب دیا ہے، آپ ایک بار آئیں، اگر آپ کے دل میں محبت ہے، عشق رسول کی محبت ہے تو آئیں، بیٹھ کر کتابیں پڑھ لکھ کر کے جیسے اللہ کا ولی نہیں بنتا۔ آپ لوگوں نے صرف اتنا سیکھا ہے کہ اللہ کے علم اولیاء ولیاء قرآن کی گستاخی کرنا، آپ کے مقصد میں صرف یہی ہے۔ میں نے کر دی، میں نے الحمدللہ میں خود مرید ہوں، میں مولانا الیاس عطار قادری کا مرید ہوں،
मैं पीरों फकीरों का मानने वाला। अच्छा ठीक है, जब पीर अलियास कादरी साहब कहते हैं, पीर भी तो पीर हो ना। अल्लाह फाजले बरेलवी ने पता है क्या, अल्लाह के अकीदतमंद वाले जो भी होंगे ना, वो किसी की वली की गुस्ताखी नहीं करेंगे। लेकिन वली ये एक निशानी है, जो किसी वली कराम की गुस्ताखी करेगा वो एक अल्लाह ताला ने निशानी दी है, वो मेरी उम्मत में नहीं होगा। आप मेरी बात नहीं समझ रहे मेरे भाई, आपको मैं समझा